اب جناب ڈاکٹر صاحب وہ ڈاکیومنٹ جس کا میں نے ذکر ابتدا میں کیا ہے، دیکھیں یہ فیس اسلام کا ایکچول جانا چاہیے لوگوں کو. صاحب ہم متشدد نہیں ہیں، ہم انتہا پسند دہشت گرد نہیں ہیں، ہم تو امن کے پیامبر اور پیغمبر کے ماننے والے ہیں. ذرا یہ بتائیے کہ جس وقت ڈاکیومنٹ ترتیب دیا گیا تو سرکار علیہ السلام نے کیا کیا لینینسی دی عیسائیوں کو، غیر مسلموں کو، اور اس کے بدلے میں کیا جزیہ طے ہوا؟ یہ مختصر ذرا اس کا کہا تھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ان نفوس قدسیہ اور ان پاک باز ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے جنہیں یوم مباہلہ کے دن یہ شانیں عطا فرمائی گئیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے جلوہ میں اور اپنے سایہ کرم میں لے کے چلے، اور قدرت نے وہ منظر دیکھا جیسے محفوظ کر دیا گیا. یہ جو جنید صاحب یوم مباہلہ ہے، اس سے بہت سارے دروس بھی مستنبط ہوتے ہیں جنہیں آپ نے انٹرو میں بھی بڑی خوبصورتی سے پرو دیا ہے. جزاک اللہ. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مباہلہ جو ہے یہ آخری سٹیج ہے. ٹھیک. اور ہمارے ہاں بعض لوگ فوراً مباہلے کی بات پہ اتر آتے ہیں اور اس طرح کے دعوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے علم اور عقلی استدلال کو استعمال کرنا یہ بہت ضروری ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، لیکن اس سے پہلے یا اہل الکتاب تعالوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. یعنی پہلے غیر مسلموں کو دعوت دین دینا یہ ضروری ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عقلی استدلال کو استعمال کرنا ضروری ہے. آج کل جو ہمارے ایتھیسٹ ہیں یا اس طرح کے ملحدین ہیں یا غیر مسلم ہیں، ان کے ساتھ ہمیں بھی اس طرح کے عقلی استدلال کو استعمال کرنا چاہیے. دستاویز کے بارے میں بتائیے. میں یہاں صرف ایک آیت کو منشن کر کے وہاں آ رہا ہوں. یہ جو ابھی آیت قبلہ مشہدی صاحب نے پڑھی ہے، اس سے پہلے قرآن نے جس عقلی استدلال کو استعمال کیا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین. تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال دی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر صرف باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں تو حضرت آدم ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے. یہ ڈیبیٹ یہاں سے جنریٹ ہوئی تھی، یہاں سے جنریٹ ہوا، پھر آگے بڑھتے بڑھتے موبائل تک پہنچا. اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ان نفوس قدسیہ کو انہوں نے دیکھا اور وہ مباہلے سے فرار اختیار کیا اور انہیں نظر آ گیا کہ ہماری نسلیں ختم کر دی جائیں گی، تو اس وقت وہ صلح کی طرف آئے. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک کیا ہے. سرکار رحمت للعالمین ہے، تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صلح کی جو دستاویز ہے وہ عطا فرمائی. 4 چیزیں اس میں ان کو لکھ کے دیں، جس میں سب سے پہلے سرکار دو عالم نے جو لفظ لکھے بڑے خوبصورت ہیں. فرمایا کہ اب اگر تم صلح کی طرف آ گئے ہو تو اب تمہارے لیے اور نجران کے ان تمام لوگوں کے لیے اللہ کی پناہ ہے، محمد کا عہد ہے. یہ ارشاد فرمایا عہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے یہ لفظ فرمائے کہ ان کے جان، ان کا مذہب، ان کا مال، ان کے عبادت خانے، حتیٰ کہ ان کے عبادت خانوں پہ موجود نشانات کو بھی باقی رکھا جائے گا اور ان کو بھی ڈیمالش کرنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی یہ عہد آج بھی ریلیونٹ ہے، قیامت تک یہ آج بھی ریلیونٹ ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جب بیت المقدس تشریف لے گئے اور کنیسۃ القیامہ جو وہاں پہ چرچ ہے اس میں کہا گیا کہ آپ یہاں اندر نماز پڑھ لیں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تلمیذ رشید خلیفہ راشد، آپ نے ارشاد فرمایا اگر عمر نے یہاں اندر نماز پڑھ لی تو کل کوئی مسلمان اس وجہ سے اس کو مانگنے کی بات نہ کرے میں یہاں اندر نماز نہیں پڑھوں گا. اور اس کے باہر ہی آپ نے نماز آج بھی موجود ہے، آج بھی وہ جگہ اور اسی کے ساتھ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ موجود ہے. اور بالکل، اور پھر پوری اسلامی تاریخ کے اندر، اور پھر جس طرح ابھی پہلے بات ہو رہی تھی ہماری کہ پاکستان کے اندر بھی جب قائد اعظم محمد علی جناح اور ہمارے فور فادرز نے جب یہ بنایا تو اس میں باقاعدہ جو ہمارا جھنڈا بنایا گیا اس میں جو سفید جگہ رکھی گئی وہ اشارہ کر رہی ہے اس بات کی طرف کہ یہ جو اقلیتیں ہیں ان کو ان کے پورے حقوق ہیں، یہ پرامن طریقے سے رہ سکتے ہیں، آزادانہ اپنی عبادت جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اچھا اب وقت چونکہ کم ہے، میں چاہتا ہوں ذرا بات ریپ اپ ہو جائے کہ وہ جزیہ کیا طے ہوا اور وہ کیا جزیہ یہ طے ہوا کہ وہ 200 جوڑے جو ہیں وہ سال کے اندر وہ پیش کرنے کے پابند ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ جب اگر کوئی جنگ ہوتی ہے یا اس طرح تو وہ 30 زریں ہیں، 30 گھوڑے ہیں اور اس طرح 30 تلواریں ہیں وہ دینے کے پابند ہوں گے. ان کے اوپر یہ چیزیں طے کر دی گئیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کو ان کے پورے حقوق دے دیے گئے. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے لوگوں کو بھی وصیت فرمائی کہ اب اس میرے عہد کی پاسبانی کرتے رہنا. اور اسلام میں آج تک وہی چیز آگے لے کے بڑی چلی